تو اس ایگزامپل میں نے آپ کو دکھایا کیسے امپلیمنٹیشن کہیں پر ہے اور کیسے کہیں پہ پرنسپل بیان ہوا ہے. اب ہم دوسرے طرح کے ایگزامپلس کو دیکھیں گے. وہ ایگزامپل دیکھیں گے جہاں پہ اللہ پاک نے قرآن میں صرف اصول کو بیان کیا ہے اور امپلیمنٹیشن ہمیں اور آپ کو اپنے وقت میں اپنے حالات میں اس دیکھ کر کے ویسا نفاذ کرنا ہے. تو اس میں جو دعوت سے جو کور آیت ہے قرآن کے اندر سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے بتایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، جہاں پہ یہ کہا گیا ہم سے اور آپ سے کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور واعظ کرو حسن انداز میں، اچھے انداز میں واعظ کرو. اب یہاں پہ دعوت دینے کی یا لوگوں کو دین کی طرف انوائٹ کرنے کے تعلق سے قرآن نے ایک اصول بیان کیا یہاں پہ آگے کہ حکمت کا استعمال کرو. اب قرآن نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ صاحب حکمت کیا چیز ہوگا، یہ نہیں کہا کہ یہی چیز حکمت ہوگا، بلکہ کہا کہ نہیں حکمت کا استعمال کرو، اور جسے حکمت مل گیا اسے پھر بہت بڑی چیز مل گئی. تو حکمت کیا کہلائے گا؟ اب کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم میں کیا کیا. تو بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم میں بھی اسی آیت کا امپلیمنٹیشن کیا، انہوں نے بھی حکمت کا استعمال کیا. لیکن اگر ہم امپلیمنٹیشن میں اور پرنسپل میں فرق نہیں کریں گے، ہم امپلیمنٹیشن کو ہی پرنسپل سمجھ لیں تو بڑی غلط فہمی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب دین کی دعوت دینے کے لیے پہلی بار پبلک ڈومین میں گئے، لوگوں کے بیچ گئے، تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے تھے وہ، اور پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دی. ان سے کہا کہ میں کہوں کہ پیچھے اگر دشمن ہے پہاڑ کے پیچھے تو تم مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں دین کی دعوت دی، اللہ کے اور آخرت کی دعوت دی. اب یہ ایک واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں آ گیا. یہ واقعہ کیا اصول ہے یا نفاذ ہے، امپلیمنٹیشن ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. جو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے یہی ہمارے لیے اصول ہے، تو وہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب ہمیں اور آپ کو جو دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں اور پھر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. اور یہی سنت طریقہ ہوگا دعوت کا. یہ کہا جاتا ہے نا کئی بار کہ بھائی یہ جو آپ دعوتی کام کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پیمفلٹ بانٹ رہے ہیں، آپ اسٹال لگا رہے ہیں، آپ جا کے لوگوں کو سجدہ کر کے دکھا رہے ہیں، ساشٹانگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو مندروں پہ جمع کر رہے ہیں، مندر پہ جمع کر کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کانفرنسز کر رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ نبی و صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ اب جیسے ہی یہ دو اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں لوگ کہ کیا یہ نبی و صحابہ کا طریقہ ہے یا کیا یہ سنت طریقہ ہے، لوگ سرنڈر کر جاتے ہیں. بولا رے بھائی تو اتنی بڑی بات بول دی اس نے کہ ہم تو واقعی ویسے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو واقعی نبی صحابہ کے طریقے پہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بڑے غلط طریقے پہ کر رہے ہیں. ایسا حوالہ اس نے دے دیا نبی اور صحابہ کا طریقہ. اور نبی صحابہ کا طریقہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جو 1400 سال پہلے وربٹی جیسا ہوا، جیسا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ویسے ہی کرنا، اسی کو کہیں گے نبی اور صحابہ کا طریقہ. یا سنت وہی سمجھا جائے گا کہ اس ٹائم میں بالکل لٹرلی جو پروفٹ نے کیا وہی چیز سنت سمجھا جائے گا. تو ٹھیک ہے، اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس واقعے کو بھی سمجھ لیجئے پھر کہ جب اللہ کے رسول صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو دعوت دیے دین کی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ نبی اور صحابہ کا طریقہ پھر یہ مانا جائے کہ پہاڑی پہ چڑھ کے دعوت دینا. تو اب جو لوگ جہاں جہاں بھی دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان کے شہر میں، ان کے ایریا میں پہاڑ کہاں پر ہے، اور وہ بھی جا کے پہاڑی پہ چڑھ کے پھر دعوت دیں گے دین کی. آپ کے شہر میں نہیں ہے تو دوسرے شہر میں جائیے، وہاں پہ پہاڑی کھوجیے، اس پہ جا کے چڑھ کے دعوت دیجیے، اور یہی سنت طریقہ ہوگا. ایک تو یہ ہو گیا سمجھنے کا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہوگا سمجھنے کا کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں دیکھو نبی تو صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے، ان کے پاس پہاڑی تھی، وہاں پہ ہمارے شہر میں پہاڑی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، نبی چونکہ اونچی جگہ پہ چڑھے تھے تو ہمیں اور آپ کو بھی اونچی جگہ پہ چڑھ کے دین کی دعوت دینی ہے. تو ہم بھی کسی موبائل کے ٹاور پہ یا کسی اپارٹمنٹ کے اوپر ٹیرس پہ یا کسی واٹر ٹینک پہ چڑھ جائیں گے، پھر لوگوں کو جمع کریں گے اور پھر ہم بھی ان سے ویسے ہی بات کریں گے جیسے نبی نے کیا تھا. یہ دوسرا طریقہ ہے سمجھنے کا. تیسرا طریقہ سمجھنے کا یہ ہے جو قرآن کا طریقہ ہے. اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ سمجھنے والا کہے گا کہ دیکھو اللہ پاک نے یہ کہا تھا ہم سے کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. حکمت یا وزڈم کیا ہوتا ہے؟ صحیح وقت پہ صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے صحیح بات رکھنا، یا صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے بات کو رکھنا، یا اور بھی الگ الگ ڈیفینیشن ہو سکتا ہے وزڈم کا. تو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں اپنے ٹائم میں
وزڈم یہ یوز کیا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے نزدیک، اس زمانے میں یہ کلچر تھا عرب کا کہ جسے کوئی بہت ضروری بات کہنی ہوتی تھی تو وہ اونچائی کی جگہ پہ چڑھ جاتا تھا تاکہ لوگوں کا دھیان اپنے طرف اٹریکٹ کر سکے، اور اس کے بعد پھر اپنی بات کہتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پہلے آدمی تو جو پہاڑی میں چڑھ کے بات کہہ رہے تھے، وہاں پہ یہ کلچر تھا، یہ ایک نارم تھا کہ جسے کوئی ضروری بات کہنی ہوتی تھی وہ اونچائی کی جگہ پہ چڑھ کے پھر لوگوں کو بات کہتا تھا. تو اللہ کے رسول نے بیسیکلی حکمت کا استعمال کیا تھا. یہ ہے کی ورڈ کہ اللہ کے رسول نے بیسیکلی کیا کیا تھا؟ حکمت کا استعمال کیا تھا. تو ہمیں اور آپ کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ حکمت کا استعمال کرنا ہوگا. حکمت کس چیز کے لیے؟ اللہ کے رسول کا پرپس کیا تھا کہ لوگوں تک بات پہنچے، لوگوں تک کمیونیکیٹ ہو جائے چیز. تو ہمیں اور آپ کو بھی آج دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں وہ کیا کیا طریقہ ہے، وہ کیا کیا ذرائع ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں تک میسج کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں واٹس ایپ ایک طریقہ ہے. اللہ کے رسول کے ٹائم میں واٹس ایپ نہیں تھا، تو کیا واٹس ایپ کو یوز کرنا میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اگینسٹ سنت ہے، اگینسٹ وے آف پروفیٹ اینڈ صحابہ ہے؟ بالکل نہیں. قرآن، اللہ کے رسول اور صحابہ وہ سب بھی قرآن پہ عمل کر رہے تھے، انہیں بھی قرآن پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ہمیں اور آپ کو بھی قرآن پہ ہی عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انہوں نے اپنے دور میں امپلیمنٹ کیا اس دور کے حساب سے، اس دور کے سرکمسٹینسز کے حساب سے. ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں امپلیمنٹ کرنا ہے. آج کے دور میں واٹس ایپ کے ذریعے 1 منٹ کے اندر آپ ہزاروں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. آج کے زمانے میں فیس بک کے ذریعے آپ 10 منٹ کے اندر لاکھوں لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. آج کے زمانے میں یوٹیوب ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں. آج کے زمانے میں زوم ہے، آج کے زمانے میں ہی لیکچرز بھی ہیں، آج کے زمانے میں مسجد کا اجتماع بھی ہے، آج کے زمانے میں اسٹال بھی ہے، آج کے زمانے میں ولیج وزٹ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کے زمانے میں موجود ہیں. تو ان سب کا استعمال کرنا بھی سنت کہلائے گا، ان سب کا استعمال کرنا بھی نبی اور صحابہ کا طریقہ کہلائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب کا استعمال کرنا ہی قرآن پہ عمل کہلائے گا. تو اپنے زمانے کے مینس آف کمیونیکیشن کو استعمال کرنا دین کے میسج کو پہنچانے کے لیے، یہ قرآن کے اس آیت کا نفاذ ہے، یہ امپلیمنٹیشن ہے.